اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایک درود پاک پڑھنے والے بھائی نے اپنی چچی کا ایک اور اپنے کزن کا شیئر کیا ہے ہم سے مشاہدہ ان کی بلکہ جرنی جو ہے، اور آج کی ویڈیو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو چچی تھی نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ ان کے جو چچا تھے ان بھائی کے، انہوں نے چچی کو درود شریف بتایا کہ فلاں درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ کو زیارت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہو جائے گی۔ درود شریف ان کو جو ہے وہ بتایا، انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت کثرت سے درود شریف ورد کرتی تھیں، وہ جو ان کو بتایا گیا تھا ان کے چچا سے، جو کہ خود بہت ماشاءاللہ سے نیک انسان تھے۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، ایون جب وہ کہتے ہیں وہ جب جھاڑو بھی دے رہی ہوتی تھیں یا گھر کا کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تھیں، بس وہ ہر وقت مگن رہتی تھیں درود پاک میں، درود شریف کثرت سے پڑھتی رہتی تھیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سے ان کو درود پاک کے طفیل اور اتنی کثرت سے ورد کے طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور نہ صرف ان کی زیارت نصیب ہو گئی، بلکہ ان کے بعد بہت سی نیک ہستیوں کا دیدار ہونے لگ گیا، اور وہ آپ کو خواب میں آ کے بہت سی بشارتیں بھی ماشاءاللہ سے دیا کرتے تھے۔ یہ جو آنٹی تھیں، ان کی جو چچی تھیں، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی اس سے 1 ویک پہلے، 1 ہفتہ قبل، خواب میں ان کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت نصیب ہوئی، اور بی بی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے آپ کو خواب میں، یعنی کہ ان کی چچی کو خواب میں بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ فلاں دن ہم آپ کو لینے آئیں گے، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو اٹھ کے وہ خواب سنایا، اور واقعی آفٹر 1 ویک، اور جو ٹائم بتایا تھا، جو دن بتایا تھا، اسی ٹائم پہ ایگزیکٹلی وہ ان کی وفات ہو گئی۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ اکثر اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے چچی کو اونگ آ جاتی تھی، یعنی کہ غنودگی سی نہیں آ جاتی جب آپ بہت زیادہ ڈیپ اس میں چلے جاتے ہیں، میڈیٹیشن کی فارم میں، یا کنسنٹریشن آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مطلب جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ ورد بھی کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی ہوں، جائے نماز پہ مطلب جو بھی ذکر اذکار تھے، اس کے دوران بھی ان کو ماشاءاللہ سے دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا تھا۔ اچھا، جو چچی تھی نا، انہوں نے 50 ایئرس کی ایج میں درود شریف کا ورد شروع کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بچپن سے پڑھ رہی تھی، یعنی کہ کافی لیٹ، 50 سال کی عمر کی جب وہ ہو گئی تھی تب انہوں نے ورد سٹارٹ کیا، اور ان کا جو سفر تھا 8-9 سال کا تھا، ماشاءاللہ سے بہت ان کو زیارتیں ہوئیں، بہت سارے اولیاء اکرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ کہتے ہیں نا ختم ہونے والا سلسلہ شوق مطلب شروع ہو گیا، اور تب تک جاری رہا جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی تھی۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ چچی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ حقیقت میں انہی کے چہرہ مبارک میں ہوتی تو اتنا ان کا ہوتا اثر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتی تھی نا تو وہ رو پڑتی تھیں۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اچھا وہ درود پاک تو بتائیے کہ وہ جو درود پاک ورد کرتی تھی چچی، تو یہ دیکھیے آپ کو سامنے ابھی اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا درود پاک، یہ وہ درود پاک ورد کرتی تھیں۔ یہ بھائی ایک اور مشاہدہ بھی شیئر کرتے ہیں اپنے کزن کا، بلکہ ان کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے دور کے رشتہ دار تھے، اور ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ وہ جا رہے تھے ایک دفعہ ٹرین کے سائڈ پر، اور ٹرین کے سائڈ پر ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ان کو لگا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پر۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کو ٹرین لگ گئی ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ظاہر ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، لوگ طرح طرح کے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیتھ ہو گئی، ٹرین مطلب لگ گئی ان کو یا پھر یہ خود نیچے آ گئے۔ تو اکثر دیکھنے والے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ضرور انہوں نے سوئیسائڈ کی ہے۔ چنانچہ گھر والے بہت پریشان تھے، کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، پتہ نہیں لگا ان کو کہ ٹرین آ رہی ہے اور اس وقت کیسے وہ فوت ہو گئے۔ اچھا، ہوا یہ کہ ان کی جو چچی تھی نا، ان کے وہ خواب میں آئے، اور آپ نے ان کو، وہ جو نوجوان تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹرین کے حادثے میں، انہوں نے ان بھائی صاحب کو نہایت خوبصورت لباس میں جنت میں بہت خوش باش حالت میں دیکھا، اور پھر انہوں نے اگلے دن سب کو بتایا کہ وہ تو جنت میں نہایت سکون سے ہے، اور ان کی موت ایسے ہی ہوئی، یعنی کہ ٹرین سے انہوں نے خودکشی نہیں کی بلکہ ان کو ٹرین لگ گئی تھی،
اور اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ جو معاملہ جو ایک اٹکی ہوئی تھی نا سانس، ایک تو ویسے ہی نوجوان موت کسی کو سمجھ نہیں آتی اور یقین نہیں آتا، اور ایک دل دہلا لینے والی سچویشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب خودکشی سامنے ہو، سمجھ نہیں آ رہا ہو، تو وہ تو ماں باپ کی حالت، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی بہت بری حالت ہو گئی. لیکن ماشاءاللہ سے ان کے خواب میں آئے، بہت اچھی حالت میں ان کو دیکھا اور کلیئر ہو گیا کہ وہ سوئسائڈ نہیں، ایکسیڈنٹ تھا. اچھا، ان نوجوان کی جب ڈائری، پرسنل ڈائری وہ لکھا کرتے تھے، کسی نے ان کی پرسنل ڈائری جب چیک کی نا ان کی ڈیتھ کے بعد، تو اس میں ماشاءاللہ سے ریگولرلی انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا درود پاک. یعنی کہ وہ نوجوان جو تھے وہ ڈیلی 2000 سے 5000 تک درود شریف پڑھا کرتے تھے، ورد کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتے تھے. تو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے تو جب حادثہ ہوا ان کا چہرہ خراب ہو گیا، لیکن ہاسپٹل میں ڈیتھ ہونے کے بعد سارا چہرہ ان کا اتنا نورانی تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ جو میت تھی نا اس کو پسینہ آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ درود شریف کی وجہ سے یہ ہوا. یعنی کہ سب کو پریشان کر رہی تھی یہ بات کہ میت کو پسینہ کیسے ہے آیا ہوا، اتنا چہرہ اتنا نورانی کیسے ہو گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پسینہ اس طرح کا تھا کہ جیسے نور کی کرنیں ہوں. تو یہ تو بعد میں ڈائری کھلنے کے بعد بات جو تھی وہ واضح ہوئی، پتہ چلی کہ وہ تو درود پاک کا ورد کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پسینہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شہید کی نشانی ہوتی ہے، کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو اچانک حادثے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید تو زندہ ہوتے ہیں. تو ان بھائی صاحب کو بھی بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا اور چہرہ نورانی تھا بہت زیادہ. اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا درود شریف پڑھتے تھے یہ جو بھائی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ والا درود پاک آپ کو میں اسکرین پہ بھی اس وقت دکھا دیتی ہوں، آپ دیکھیے. یہ وہ ہے جو منہاج القرآن یعنی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گوشہ درود پاک میں جو کہ ورد کیا جاتا ہے، وہاں پڑھا جاتا ہے، وہ والا درود پاک بہت زیادہ کثرت سے ورد کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی ورد کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ایک اور بھی وہ مختصر صیغہ ورد کیا کرتے تھے، صلی اللہ علی محمد. یہ بہت زیادہ ان کی کثرت میں ورد تھا. اور جو چچی جان ورد کیا کرتی تھیں آپ نے اسکرین پہ پہلے دیکھ بھی لیا ہوگا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. چچی جان جو تھیں یہ والا درود شریف ورد کرتی رہتی تھیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. اور جب وہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہلکی سی بھی اونگ ان کو آ جاتی تھی تو ماشاءاللہ سے ان کے بھاگ جاگ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دیدار نصیب ہو جاتا تھا. اچھا، یہ بھائی جنہوں نے اپنے کزن کی، اپنے دور کے جو رشتہ دار تھے، ان بھائی کا بھی مشاہدہ شیئر کیا اور اپنی چچی کا بھی شیئر کیا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ سے اہل درود پاک ہیں، بہت بلیسڈ فیملی سے ہیں، خود بھی بہت بلیسڈ ہیں، درود پاک کا کام بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ والا درود پاک جو ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، جو کہ ان کی چچی ورد کیا کرتی تھی، جب وہ یہ درود شریف ورد کیا کرتے تھے تو ان کو بھی بہت زیادہ زیارتیں نصیب ہوتی تھیں اس درود پاک سے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درود شریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ جو زیارت ہے اس کے لیے تیر بہدف یعنی کہ بہت جلدی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کی چچی کے، ان کے کزن کے، سب کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. انسان کو نہیں علم کہ کس وقت موت آ جائے، کب بلاوا اس کا آ جائے. اپنی زندگی میں ابھی آپ کی سانسیں جاری ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز درود پاک ضرور ورد کر لیا کیجیے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو کم از کم کوشش کیجیے کہ آپ ایک تسبیح تو روزانہ کر لیجیے. آہستہ آہستہ کر کے سٹارٹ کیجیے. اگر آپ ابھی بالکل اس فیلڈ میں نئے ہیں، آپ کا سفر ابھی بالکل نیا ہے، تو آپ نماز کے بعد 10 مرتبہ ورد کر لیجیے. ہر نماز کے بعد پھر 20 ٹائمز کر لیجیے، 30 ٹائمز کر لیجیے. آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. یقین کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ کا انکریز ہوتا جائے گا، برکت آپ کو ملتی جائے گی، موٹیویشن آپ کو ملتی جائے گی، آپ پھر جڑے رہیں گے اس سے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ کی نیت کر لیجیے. اللہ تعالیٰ کا واحد عمل اور جو موسٹ فیوریٹ پسندیدہ ترین عمل ہے، اس میں حصہ لینے کا نام ہے درود شریف. اس کی ایک بوند درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں. اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.